بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو حق کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آتش نمرود میں کود جانے کا واقعہ زبان زد عام ہے، اور خود حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کا واقعہ بتاتے ہوئے انہیں خلیل اللہ کے لقب سے نوازا ہے، مگر بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ آتش نمرود کے گلزار کی خوشبو صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی نہیں سونگھی تھی، بلکہ ایک اور شخصیت بھی اس آگ میں آپ کے ہمراہ تھی، جس کو رب تعالیٰ نے آنے والی نسلوں کے لیے محترم بنا دیا۔ یوں تو حضرت سارہ نے بھی عشق الہی اور نبی کی محبت میں نمرود کے خلاف احتجاجاً آتش نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہمراہی کی استدعا کرتے ہوئے کودنے کی کوشش کی تھی، مگر آپ کے والد اور دیگر لوگوں نے آپ کو ایسا نہیں کرنے دیا۔ حضرت سارہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں نہیں آئی تھی۔ یہ سعادت کا مقام بھی عجیب ہے، رب کائنات جسے چاہتا ہے عنایت فرما دیتا ہے۔ آتش نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی اور نہیں بلکہ نمرود ہی کی نوعمر بیٹی بھی تھی۔ واقعہ کچھ ایسے ہے کہ نمرود کی کم سن بیٹی نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان مجھے اجازت دیں کہ میں ابراہیم کو آگ میں جلتا ہوا دیکھوں۔ نمرود نے اجازت دے دی اور اس نے آگ کے قریب پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ کے ارد گرد آگ بھڑک رہی ہے۔ اس نے کسی اونچی جگہ پر چڑھ کر دیکھا تو آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل صحیح سالم تشریف فرما تھے۔ اس نے حیران ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ اتنی بڑی آگ تمہیں جلاتی کیوں نہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس کی زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری ہو اور دل میں خدا کی معرفت کا نور ہو، اس پر آگ کا اثر نہیں ہوتا۔ نمرود کی بیٹی نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے بھڑکتے شعلوں میں بھی مطمئن اور خوش و خرم پایا تو بولی، اے ابراہیم میں بھی تمہارے پاس آنا چاہتی ہوں، مگر چاروں طرف تو آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، میں کیسے آؤں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کہہ کر بے خوف چلی آؤ۔ نمرود کی بیٹی نے اس پاک کلمے کو پڑھا اور فوراً آگ میں کود گئی۔ خدا کی قدرت آگ اس پر سرد ہو گئی اور وہ اس میں صحیح سالم زندہ رہی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے اپنے گھر واپس آئی اور باپ کو ساری سرگزشت سنائی تو نمرود سیخ پا ہو گیا۔ پہلے تو اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ میں تیرے بھلے کی بات کرتا ہوں، دین ابراہیم سے باز آ جا اور بتوں کی پوجا سے منہ نہ پھیر ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ نمرود نے اگرچہ اپنی بیٹی کو بہت ڈرایا دھمکایا، مگر اس نے ایک نہیں مانی۔ آخر ملعون نمرود نے اس خدا کی پیاری پر ظلموں کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ جب سختیاں حد سے بڑھ گئیں تو خدا کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام آئے اور خدا کی پیاری کو وہاں سے اٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا۔